اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، حضرت صاحبزادہ نصیر بخش مہاروی سے منقول ہے کہ حضرت قبلہ عالم کا دستور تھا کہ جب آپ ملک الماء، جس سے مراد بہاولپور، احمد پور، اچ اور کوٹ مٹھن کا علاقہ ہے، سفر کرتے تو پہلے اچ شریف تشریف لے جاتے، پھر سید پور، پھر نارووالا اور پھر کوٹ مٹھن شریف۔ ایک دفعہ جب اس طرف تشریف لے گئے اور سید پور پہنچے تو قاضی عاقل محمد کی علالت کی خبر سنی تو نارووال جانے کا ارادہ ترک فرما دیا اور سیدھے کوٹ مٹھن شریف جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت مولوی نور محمد صاحب نارووالا صاحب نے پوچھا، اب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ انہوں نے ابھی جواب نہیں دیا کہ حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوست کی ملاقات بیمار کے لیے شفا ہے۔ قاضی صاحب پر اس کلام کے سننے سے وجہ طاری ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی بیماری بھی جاتی رہی۔ جمیلہ بیگم سے منقول ہے کہ حضرت مولانا صاحب کی عادت تھی کہ جب آپ اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کو وطن جانے کی اجازت دیتے تو دلی کے مریدوں اور عمراء کو فرماتے کہ میاں صاحب وطن جانے والے ہیں، بس ہر شخص دعوت کرتا، نظر نیاز دیتا۔ جب آپ کی دعوت کی باری ہمارے گھر آئی اور حضرت قبلہ عالم ہمارے گھر آئے تو میں چلمن کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ جب قبلہ عالم کی صورت دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ نہ معلوم حضرت مولانا صاحب اس سیاہ فام پر کیسے عاشق ہو گئے ہیں اور کیوں انہیں تمام نعمت بخش دی ہے۔ اس وسوسہ کا دل میں آنا تھا کہ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ حضرت مولانا صاحب کا کرم اور ان کی محبت میری اس ظاہری صورت پر نہیں، وہ دوسری صورت ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ یکایک حضرت قبلہ عالم کی حیت بدل گیا اور ان کے چہرہ مبارک ایسا حسین زیبا دکھائی دینے لگا کہ جس کی آنکھیں تاب نہ لا سکی۔ میں نے فوراً اس وسوسے سے توبہ کر لی۔ تذکرہ اولیاء پاکستان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315 پہ درج ہے میاں نور بخش مہاروی سے کہ کوٹ مٹھن کے قریب ایک قاضی صاحب نے حضرت قبلہ عالم سے عرض کیا کہ حضرت آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ میرا جنازہ پڑھائیں۔ فرمایا انشاءاللہ عز و جل میں ہی تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا۔ قاضی صاحب مذکور ابھی حیات تھے کہ حضرت قبلہ عالم اس دنیا سے چلے گئے۔ قاضی صاحب کو فکر لاحق ہوئی کہ اب قبلہ عالم میری نماز جنازہ کی امامت کیسے فرمائیں گے۔ الغرض کچھ عرصہ بعد قاضی صاحب فوت ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ تیار کر کے صحرا کی طرف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا ہے اور 4-5 آدمی اس کے ساتھ ہیں۔ جب قریب آئے تو ہر شخص نے پہچان لیا کہ یہ حضرت قبلہ عالم ہیں۔ سب نے قدم بوسی کی اور اس وقت سب کے دل میں یہ بات غائب ہو گئی کہ حضرت قبلہ عالم تو فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے قاضی صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس وقت تو لوگوں کو احساس ہوا کہ حضرت قبلہ عالم تو وفات پا چکے ہیں، یہاں تو صرف اپنا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے تذکرہ اولیاء پاکستان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317 میاں نصیر بخش مہاروی رحمت اللہ علیہ سے کہ ایک مرتبہ قبلہ عالم دہلی سے براستہ اجمیر شریف وطن واپس آ رہے تھے۔ آپ نے اجمیر میں کچھ عرصہ قیام کیا تاکہ حضرت خواجہ بزرگ کے عرس میں شرکت کر سکیں۔ اجمیر شریف میں ایک ہندو جوگی رہا کرتا تھا، وہ اپنے فن میں بہت کامل تھا اور ہر سو اس کی شہرت عام تھی۔ اس کے 314 چیلے تھے۔ وہ حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور 40 روپے نقد اور کپڑوں کے چند تھان آپ کی نظر کی۔ کہنے لگا میں بھی دہلی میں آپ کے مرشد سے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ جب عرس کی پہلی رات مجلس سما منعقد ہوئی تو وہ ہندو بھی مجلس میں آیا اور ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ ایسا تصرف کیا کہ قوالوں کی زبانیں بھی بند ہوں گی اور ساز بھی بند ہو گئے۔ حاضرین مجلس جن میں بہت سے مشائخ اور صوفیاء کرام تھے انتہائی پریشان ہو گئے۔ حضرت دیوان صاحب سجادہ نشین درگاہ اجمیر شریف نے ایک آدمی کو حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ اس وقت درود و وظائف میں مشغول تھے۔
حضرت قبلہ عالم مجلس سما میں تشریف لائے اور اس ہندو کے مقابل بیٹھ گئے۔ مزامیر سے خود بخود ہی آوازیں آنے لگی، قوالوں نے بھی اپنی آواز بلند کی تو ان کی آواز ہر سو پھیل گئی، ہر طرف ایک رونق برپا ہو گئی۔ درود و سلام اور قوالی کی آواز نے ماحول کو یکسر تبدیل کر دیا، محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ ہندو جب یہ کرامت دیکھ چکا تو فوراً حضرت قبلہ عالم کے قدموں میں گرا اور اپنے چیلوں کے ہمراہ معافی طلب کی کہ اس نے ہی تمام سازوں کو اور قوالوں کی آواز کو بند کیا تھا، لیکن آپ کے دم بدم سے سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا، یہ کہا اور اپنے چیلوں کے ہمراہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔